الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اور پھر عید الفطر کی مناسبت سے ایک اہم مسئلہ جو مسلمانوں میں زیر بحث آتا ہے وہ رؤیت ہلال کا مسئلہ ہے، اور ظاہر بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں اس کی صراحتاً یہ حکم موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی معروف روایت ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے اور دیگر کتب حدیث میں بھی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم فاقدروا لہ، کہ چاند کو دیکھ کر روزہ شروع کرو اور چاند کو دیکھ کر ہی روزہ ختم کرو، اور اگر بادل ہوں اور مطلع ابر آلود ہو اور واضح طور پہ چاند دکھائی نہ دے تو پھر اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کا حساب کرو۔ تو دیگر روایات میں اس کی توضیح جو آئی ہے، فقدروا لہ، فقدروا لہ، فقدروا لہ، یہ دونوں طرح کے الفاظ ہیں، تو اس کی جو توضیح آئی ہے وہ اس انداز سے بھی آئی ہے کہ فاکملوا العدۃ ثلاثین، کہ پھر 30 روزے پورے کرو، اور اسی طرح سے فقدروا ثلاثین کا لفظ بھی آیا ہے، صحیح بخاری میں بھی یہ الفاظ آئے ہیں اور صحیح مسلم میں بھی یہ الفاظ آئے ہیں۔ تو اس سے یہ تعین ہو جاتی ہے کہ اگر 29 کو چاند نظر نہ آئے تو کسی وجہ سے، تو پھر روزہ جو ہے وہ اگر روزہ شروع کرنا ہے تو پھر 30 کے حساب سے شروع کریں گے، اور اگر روزے مکمل کرنے ہیں تو پھر 30 روزے مکمل کریں گے۔ تو یہ رؤیت ہلال مسلمانوں کی پر عائد ایک اہم ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے پھر مسلمان ملکوں میں، حتیٰ کہ ان ممالک میں بھی جہاں پر مسلمان اقلیت میں ہیں، یورپ میں، جاپان میں اور مختلف ممالک میں، جہاں اکثریت میں غیر مسلم آباد ہیں اور وہاں مسلمان بھی آباد ہیں، تو وہاں پر بھی مسلمانوں نے رؤیت ہلال کا نظام بنایا ہوا ہے، چاند کو دیکھنے کا نظام بنایا ہوا ہے۔ تو یہ ایک اسی بنیاد پر ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت ہے، اسی بنیاد پر یہ نظام مرتب کیا گیا ہے، اور اسے اسی اعتبار سے قائم رہنا چاہیے۔ اور اس میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی کہ کبھی مطلع ابر آلود ہو سکتا ہے، کبھی چاند نظر کسی اور وجہ سے نہیں آ سکتا، تو پھر اس صورت میں 30 دن پورے کرنے کا ذکر روایات کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہمارے ہاں کبھی کبھار یہ کہا جاتا ہے، بعض افراد کی طرف سے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ اب تو بہت جدید آلات آ گئے ہیں اور فلکی حساب کتاب کے حوالے سے محکمہ موسمیات کے ایسے اندازے سامنے آ جاتے ہیں جس سے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ جی رؤیت ہلال کب ہوگی اور چاند کی پیدائش کس طرح کب ہوگی۔ تو یہ اس کا اندازہ جو ظاہر کیا جاتا ہے، تو اس میں دیکھیں، ہم سب جانتے ہیں کہ محکمہ موسمیات کی جو پیش گوئیاں ہوتی ہیں ان کو کتنی قطعیت کے ساتھ ہم قبول کر سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جو رمضان کا چاند دیکھنا اور اسی طرح سے پھر عید الفطر کا چاند دیکھنا، شوال کا چاند دیکھنا، یہ ایک بنیادی ذمہ داری ہے۔ جہاں تک آلات کا تعلق ہے اور محکمہ موسمیات کی بتائی ہوئی پیش گوئیوں کا تعلق ہے، وہ اپنی جگہ اس کی ایک اہمیت ہو سکتی ہے، لیکن یہ حکم اس کی وجہ سے منسوخ نہیں کیا جا سکتا، ساقط نہیں کیا جا سکتا، یہ حکم اپنی جگہ پر قائم رہے گا۔ رؤیت ہلال ایک ذمہ داری ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو قائم رکھا جائے گا، اور جدید جو آلات کے اعتبار سے جو رؤیت کے اندر آسانیاں ہوئی ہیں ان کو یقینی طور پہ اختیار کیا جائے گا، اور جہاں بھی رؤیت ہلال کی کمیٹیاں کام کرتی ہیں دنیا میں، وہ یقیناً ان آلات سے استفادہ کرتی ہیں، محکمہ موسمیات کی جو تفصیلات ان سے موصول ہوتی ہیں ان سے وہ استفادہ کرتے ہیں، لیکن رؤیت کا عمل اپنی جگہ پر قائم ہے اور اسے قائم رہنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کے مطابق۔ اور بعض افراد کی طرف سے ایسے بھی تاثر دیا گیا، اور ان میں ہمارے کچھ نامی گرامی دانشور بھی ہیں، تو ان کی طرف سے یہ تاثر دیا گیا کہ جیسے اب نمازوں کے لیے مستقل کیلنڈر بنے ہوئے ہیں، تو اب ہمیں
ہم گھڑی کی مدد سے ہی دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی نماز کا وقت داخل ہوا ہے، کون سی نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، اور نمازوں کے اوقات کے لیے اب ہمیں جو ہے وہ دوسری چیزوں کا سہارا لیے بغیر ہم حتیٰ کہ مساجد کے اندر ڈیجیٹل گھڑیاں آ چکی ہیں، ان میں نمازوں کے اوقات سامنے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس پر قیاس کر کے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اور یا ان جدید سہولیات کو دیکھ کر کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب نماز کے اوقات کا تعلق جو ہے وہ غروب شمس، طلوع شمس اور سورج کی جو اتار چڑھاؤ ہے اس سے اب ختم ہو؟ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بالکل مضحکہ خیز بات ہوگی اگر کوئی یہ کہے کہ جی اب گھڑیاں ہیں تو اب جو ہے وہ سورج سے اس کا تعلق ختم ہو گیا۔ اب تو گھڑی کے اوپر تو اس حکم کا نماز کے وقت داخل ہونے اور نکلنے کا دار و مدار گھڑی پر تو نہیں ہے، وہ تو سورج کے اتار چڑھاؤ پر ہے، غروب اور اس کے طلوع پر ہے، تو وہاں سے تو اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو اسی طرح اس پر قیاس کر کے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اب ہمیں چاند دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اب چاند دیکھے بغیر ہی ہم جو مستقل کیلنڈر چل رہے ہیں اس کی بنیاد پہ رمضان کا اور عید کا اعلان یا جو ہے وہ اس کا فیصلہ کر لینا چاہیے۔ تو یہ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں ہم کہ یہ قیاس مع الفارق ہے، یہ بے بنیاد قیاس ہے، اور اس کی بنیاد پہ کوئی دلیل نہیں ہے، جبکہ رؤیت کے لیے دلیل ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک اور وہ دعائیں جو آپ مہینے کا چاند دیکھنے پر کیا کرتے تھے، وہ سب اس کے شواہد کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو مسلمانوں کو اس عمل کو یقیناً جاری بھی رکھنا چاہیے، اور اس کو مزید اگر جدید بنیادوں پر اس میں جو تحقیقات ہو سکتی ہیں اور جو جدید آلات سے مدد دی جا سکتی ہے اس سے مدد لیتے ہوئے رؤیت ہلال کے عمل کو جاری رکھنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔